اللہ باقی کے تمام معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہم کتاب و سنت کی روشنی میں رزق کے 10 اسباب کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو رزق کے پہلے سبب کے بارے میں بتائیں گے اور آنے والی اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو رزق کے 9 اسباب بتائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں اللہ مالک الملک نے ساری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، وہ سب سے زیادہ جو دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے، اس میں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی کا سوال ہوتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار تھی۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ کسب معاش کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ نے بنی نوع انسان کو کتاب و سنت میں رزق کے حصول کے اسباب کو خوب وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر انسانیت ان اسباب کو اچھی طرح سمجھ کر مضبوطی سے تھام لے اور صحیح انداز میں ان سے استفادہ کرے تو اللہ مالک الملک، جو الرزاق ذو القوۃ المتین ہے، لوگوں کے لیے ہر جانب سے رزق کے دروازے کھول دیں، آسمان سے ان پر خیر و برکات نازل فرما دیں اور زمین سے ان کے لیے گوناگوں اور بیش بہا نعمتیں اگائیں۔ رزق کے حصول کا پہلا سبب ہے استغفار۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ استغفار کے متعلق فرماتے ہیں کہ استغفار قول و فعل دونوں سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، تم اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، وہ گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ اس ارشاد میں صرف زبان ہی سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ زبان اور عمل دونوں کے ساتھ معافی طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عمل کے بغیر فقط زبان سے گناہوں کی معافی طلب کرنا بہت بڑے جھوٹوں کا شیوا ہے۔ شریعت میں توبہ کا مطلب ہے گناہ کو اس کی قباحت کی وجہ سے چھوڑنا، اپنی غلطی پر نادم ہونا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا اور جن اعمال کی تلافی ان کے دوبارہ ادا کرنے سے ہو سکے ان کے لیے بقدر استطاعت کوشش کرنا۔ متعدد آیات کریمہ اور احادیث شریفہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ استغفار و توبہ رزق کے حصول کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، بس میں نے کہا اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، آسمان سے تم پر موسلا دھار مینا برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، ان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور ان کی اطاعت کرو تو وہ تم پر رزق کی فراوانی فرما دیں گے، آسمان سے باران رحمت نازل فرمائیں گے، زمین سے خیر و برکت اگائیں گے، زمین سے کھیتی کو اگائیں گے، جانوروں کا دودھ مہیا فرمائیں گے، تمہیں اموال اور اولاد عطا فرمائیں گے، قسم قسم کے میوہ جات والے باغات عطا فرمائیں گے اور ان باغوں کے درمیان نہریں جاری کریں گے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس 4 اشخاص آئے، ہر ایک نے اپنی اپنی شکل بیان کی۔ ایک نے قحط سالی کی، دوسرے نے تنگ دستی کی، تیسرے نے اولاد نہ ہونے کی اور چوتھے نے اپنے باغ کی خشک سالی کی شکایت کی۔ انہوں نے چاروں اشخاص کو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی تلقین کی۔ ربیعہ بن سبیح نے اب ان سے کہا، آپ کے پاس 4 اشخاص الگ الگ شکایت لے کر آئے،
اور آپ نے ان سب کو ایک ہی بات کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا، میں نے انہیں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں بتلائی، میں نے تو انہیں اس بات کا حکم دیا ہے جو بات رب رحیم و کریم نے سورہ نوح میں بیان فرمائی ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ آسمان سے تم پر موسلادھار مینا برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ استغفار و توبہ کے رزق کا سبب ہونے کی دوسری دلیل وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت دینے کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ آیت کریمہ ہے، اور اے میری قوم، اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی طلب کرو، پھر آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے خوب زور کا مینا برسائے گا اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ کرے گا اور گنہگار ہو کر پھر نہ جاؤ۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں، پھر انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے سابقہ گناہوں کی معافی طلب کرنے کا حکم دیا کہ اس سے سابقہ خطائیں مٹ جاتی ہیں، نیز اس بات کی تلقین کی کہ آئندہ گناہوں سے باز رہیں، اور جس کسی میں استغفار و توبہ کی خوبی پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا حصول سہل کر دیتا ہے، اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں اور اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا، یرسل السماء علیکم مدرارا، اے ہمارے اللہ کریم، ہمیں توبہ و استغفار کی نعمت سے نواز دیجئے اور پھر ہمارے لیے رزق کا حصول سہل فرما دیجئے، ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دیجئے اور ہمارے سب کاموں میں ہمارے حامی و ناصر ہو جائیے۔ آپ فریادوں کو سننے اور پورا فرمانے والے ہیں، آمین یا ذوالجلال والاکرام۔ استغفار و توبہ کے حصول رزق کا سبب ہونے کی تیسری دلیل اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد گرامی ہے، اور یہ کہ تم اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ گناہ سے توبہ کرو، وہ تم کو ایک مدت معین یعنی موت تک اچھی طرح دنیا کے مزے اڑانے دے گا، اور جس نے زیادہ عبادت کی اس کو زیادہ اجر دے گا، اور اگر تم پھر جاؤ تو بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ امام قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر فرماتے ہیں، یہ استغفار و توبہ کا ثمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وسعت رزق اور خوشحالی سے نوازیں گے اور تمہیں اس طرح عذاب سے نیست و نابود نہ کریں گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو کیا۔ استغفار و توبہ کے حصول رزق کی کلید ہونے کی چوتھی دلیل امام احمد، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام حاکم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیں گے، ہر مشکل سے نکال دیں گے اور اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اس حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والے کو 3 ثمرات و فوائد حاصل ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور ان 3 میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سب سے بڑی قوت و طاقت کے مالک اللہ الرزاق اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا، اور اس خبر کی سچائی اور حقانیت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ خبر دینے والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے سچے ہیں، اور پھر وہ ایسی خبر اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے دیتے ہیں۔ اے رزق کے متلاشیو،
کثرت سے استغفار و توبہ کرو، اپنے گناہوں سے دور ہو جاؤ، گزشتہ سیاہ کاریوں پر ندامت کے آنسو بہاؤ اور اس بات کا عزم کر لو کہ آئندہ ساری زندگی ان گناہوں کے قریب نہیں بھٹکو گے، اور اس بات کا خاص طور سے دھیان رکھو کہ استغفار و توبہ صرف زبان تک ہی نہیں رہے، دل کی ندامت اور اصلاحی اعمال کی کوشش کے بغیر زبانی استغفار و توبہ جھوٹوں اور دغا بازوں کی عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے استغفار و توبہ کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے۔ اللہ حی القیوم سے یہ بھی التجا ہے کہ وہ مجھے، میرے بھائیوں، میری اولاد، میرے سارے اعزاء و اقارب اور سب مسلمانوں کو رزق کے شرعی اسباب کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں خیر و برکت کے دروازے کھول دے۔ اللہ پاک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔